بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور دراز گوش پر سواری فرمائی ہے۔ اپنے غلام یا کسی دوسرے شخص کو اپنے ساتھ سوار فرما لیتے تھے۔ آستین مبارک یا چادر سے اپنے گھوڑے کے چہرے کو صاف فرما دیا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیک فالی سے خوش ہوتے اور بد فالی کو ناپسند فرماتے۔ نیک فالی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرنے پر آمادہ ہو اور کوئی کلمہ خیر اس کے کان میں پہنچنے، مثلا کوئی کہے کہ اے راہ راست چلنے والے، اے سلامت رہنے والے، تو اس کو سننے سے خوش ہوا۔ اور فعل بد یہ ہے کہ کسی کام کرنے کے وقت کوئی آواز نامناسب سنی جائے، جیسے کوے کی آواز یا حیوانات کا دائیں یا بائیں جانب سے گزرنا، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی شے مرغوب طبع پاتے تو الحمدللہ رب العالمین فرماتے، اور جب ناپسندیدہ حالت پیش آتی تو الحمدللہ علی کل حال فرماتے، اور جب کھانا تناول فرمانے کے بعد کھانا سامنے سے اٹھایا جاتا تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین فرماتے تھے، اور اکثر قبلہ رو بیٹھتے تھے اور ذکر اللہ بہت زیادہ کرتے تھے، اور لغو باتیں بالکل نہ کرتے تھے۔ نماز طویل، خطبہ مختصر فرماتے، ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ تعالی سے درخواست مغفرت فرماتے تھے۔ نماز میں اس قدر آہ وزاری فرماتے تھے کہ سینہ مبارک سے تانبے کے دیگچے کے جوش جیسے آواز سنائی دیتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ اور پنجشنبہ کا اکثر روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ اور یوم عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں سوائے رمضان المبارک کے تمام مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ایک بڑی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ جب آپ محو خواب ہوتے تھے تو آنکھیں بند رہتے تھے، لیکن قلب اطہر بیدار اور یاد الہی میں مشغول رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے وقت سانس کے آواز سنائی دیتے تھے، لیکن خراٹہ یا جو ایک مکروہ آواز ہے اور بعض سونے والوں سے سنائی دیتے ہیں، نہیں سنایا گیا۔ جس وقت سونے کے لیے قصد فرماتے تو رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور جب بیدار ہوتے تھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور فرماتے تھے۔ صدقہ نہیں کھاتے تھے اور ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ صدقہ یہ ہے کہ طلب ثواب کے لیے فقیروں کو دیا جائے، اور اس شخص کو جس کو صدقہ دیا گیا ہے خصوصیت مطلوب نہ ہو، اور ہدیہ یہ ہے کہ جس شخص کو دیا گیا ہے اس کے عظمت یا محبت ملحوظ خاطر ہو، ثواب کی نیت نہ ہو۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بیچتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر یا اس ہی جیسی چیز اس شخص کو رحمت فرماتی۔ کھانے کی چیزوں میں قطعاً تکلف نہ فرماتے۔ بھوک کی شدت اور فاقہ کے وقت ضعف سے بچنے کے لیے شکم مطہر پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کے کنجیاں عطا فرمائی تو قبول نہ فرمایا، اور آخرت کو اپنے لیے پسند فرمایا۔